بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ کیا فائنل ایگزٹ پر جانے والے نئے ویزے پر واپس آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اقامے اور خروج نہائی کے حوالے سے مزید سوالات پوچھے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے۔ علی رضا نے سوال کیا ہے کہ میرا ویزا 15 اگست کو ختم ہو رہا ہے جبکہ اقامے کی آخری تاریخ 20 اگست ہے، کیا کروں؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے مملکت سے باہر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عہدہ میں 3 ماہ کی بغیر کسی فیس کے توثیق کی گئی ہے۔ آپ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں جن کے اقاموں اور خروج عہدہ میں 3 ماہ کی توثیق کر دی گئی ہے۔ جہاں تک سعودی عرب واپسی کے بارے میں سوال ہے تو تاحال اس بارے میں حکام کی جانب سے کسی قسم کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی۔ جیسے ہی اس بارے میں حتمی تاریخ دی جائے گی ہم فوری طور پر آپ کو باخبر کریں گے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ وہ افراد جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کی واپسی اس وقت تک ممکن ہوگی جب تک بین الاقوامی پروازیں بحال ہوں گی۔ پروازوں کی بحالی کے ساتھ ہی حکام کی جانب سے واپس آنے والوں کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ جیسے ہی واپسی کا طریقہ کار جاری کیا جائے گا ہم آپ کو مطلع کریں گے۔ امجد فرید نے پوچھا ہے کہ کیا بحرین اور سعودی عرب کا زمینی راستہ کھل چکا ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جی ہاں، بحرین اور سعودی عرب کا زمینی راستہ کھل گیا ہے۔ جن دنوں کرونا وائرس کے حوالے سے پابندی تھی اس دوران بحرین اور سعودی عرب کے درمیان پل کی مرمت کر کے اسے جدید طرز کا بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ پل کھل گیا ہے جہاں سے مخصوص ٹریفک کی آمد و رفت جاری ہے۔ فیصل حمید گجر کا سوال ہے کہ سعودی عرب کے لیے فلائٹس کب کھلیں گی؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں جیسے ہی حکام کی جانب سے پروگرام جاری کیا جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نسیم خان نے دریافت کیا ہے کہ میں 2018 میں خروج نہائی پر آیا تھا جو قانونی طریقے سے لگایا گیا تھا، کیا میں نئے ویزے پر دوبارہ مملکت آ سکتا ہوں؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے مطابق اگر کوئی بھی غیر ملکی قانونی طور پر خروج نہائی لے کر اپنے ملک جاتا ہے تو اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ مذکورہ قانون کے تحت آپ کسی بھی ویزے پر جب مملکت میں پروازیں بحال ہو جائیں گی دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ امین اللہ کا سوال حروب کے حوالے سے ہے، وہ دریافت کرتے ہیں جن کا حروب لگا ہے وہ کتنی مدت تک سعودی عرب نہیں آ سکتے؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں قانون محنت میں حروب یعنی اپنے کفیل کے پاس سے فرار ہونا سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ اس پر امیگریشن کے ادارے کی جانب سے ایسے افراد کو جن کا حروب لگا ہو 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس مدت میں وہ افراد کسی بھی ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ یہاں اس امر کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ مدت صرف حروب سے متعلق ہے۔ اگر حروب کے ساتھ کسی قسم کی قانون شکنی بھی کی گئی ہے تو اس صورت میں پابندی کی مدت کا تعین مختلف ہوتا ہے جو تحقیقاتی افسر متعین کرتا ہے۔ علی بٹ نے سوال کیا ہے کہ میرے کفیل نے حروب لگایا تھا، میں نے ترحیل سے خروج لگوایا تھا، فنگر پرنٹس بھی ہوئے تھے، میں کب تک دوسرے ویزے پر واپس آ سکتا ہوں؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ تقریباً 2 برس قبل جاری کی جانے والی خصوصی رعایتی مہلت میں شامل ہیں تو آپ کسی بھی وقت کسی دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی جانب سے جاری کی گئی مہلت کے تحت نہیں گئے ہوئے تو 3 برس کے لیے کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ سعودی کوسٹ گارڈ بیمار ترک ملاح کی مدد کے لیے پہنچ گئے، ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے ملاح کی طبیعت خراب ہونے پر سعودی کوسٹ گارڈ سے مدد طلب کی تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے کوسٹ گارڈ کے ترجمان کرنل مظفر القرینی کے حوالے سے بتایا ہے کہ بحیرہ احمر میں سفر کرنے والے کارگو جہاز جس پر جزائر مارشل جہاز راں کمپنی کا جھنڈا لگا ہوا تھا کہ کیپٹن کی جانب سے کنٹرول روم میں امداد کا پیغام موصول ہوا۔
امدادی پیغام میں کہا گیا تھا کہ ان کے ایک سیلر کی طبیعت خراب ہے جسے طبی امداد درکار ہوگی۔ کرنل مصفر نے مزید کہا ہے کہ کوسٹ گارڈ کی امدادی ٹیم فوری طور پر جہاز کی سمت کا تعین کرنے کے بعد وہاں پہنچ گئی۔ ترک ملح جسے انتہائی تیز بخار تھا کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے بعد اسے اپنی کشتی کے ذریعے ساحل کے ہسپتال منتقل کر دیا۔ بعد ازاں ملح کو جازان کے شہزادہ محمد بن ناصر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیا ویکسین آنے پر کرونا وائرس کا زور ٹوٹے گا؟ سعودی عرب میں متعدد امراض کے ماہر ڈاکٹر وائل بجموم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین آنے پر وائرس کا زور ٹوٹے گا۔ وائرس کا نقصان ختم ہو جائے گا تاہم وائرس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے متعدد امراض کے ماہر نے کہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران نئے کرونا وائرس کے خاتمے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ اسکالرز کا متفقہ موقف ہے کہ وائرس کا زور ٹوٹے گا اور وائرس کے نقصانات معدوم ہو جائیں گے، البتہ ویکسین کے باوجود وائرس موجود رہے گا۔ ڈاکٹر وائل بجموم نے اپنی بات واضح کرتے ہوئے مثال دی ہے کہ انفلوئنزا اور اس کے وائرس برسہ برس سے چلے آ رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ ویکسین کے استعمال سے انہیں قابو کیا جا رہا ہے، یہی کرونا وائرس کا بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے اگر ویکسین دریافت ہو جائے تو ایسی صورت میں کرونا وائرس کا اثر نزلہ زکام کی طرح ہوگا۔ یہی زندگی ہے، ہمیں آئندہ ایام اسی سوچ کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ یاد رہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کی روز 8 اگست یعنی کرونا وائرس کے 1469 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,87,262 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 سے مزید 1,492 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اس وبائی مرض سے 2,50,440 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نوجوان شہروں سے دور پہاڑوں میں جا بسا۔ سعودی عرب کے نوجوان عیسیٰ اسیری نے شہر کے شور و شرابے سے دور پہاڑوں میں خیمہ لگا لیا۔ انہوں نے اسیر ریجن کے دلکش قدرتی مناظر کو شہر کی جدید سہولتوں سے آراستہ زندگی پر ترجیح دے دی ہے۔ ایمبیسی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عیسیٰ اسیری نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق اسیر ریجن سے ہے۔ یہ علاقہ قدرتی مناظر کے حوالے سے مشہور ہے۔ انہیں ہمیشہ سے شور شرابے والی شہری زندگی پسند نہیں اور انہیں پرسکون مقامات اچھے لگتے ہیں۔ بالآخر شہری زندگی کو خیر بات کہہ کر جنگلوں کی پرسکون زندگی کو اپنا لیا ہے۔ عیسیٰ اسیری کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کے سلسلے میں اپنے اوپر انحصار کرتا ہوں۔ کئی برس سے صحراؤں اور جنگلوں میں سیر کے دوران خیموں کی زندگی کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ زندگی بھر تنہا رہیں گے یا شادی کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ اس پر سعودی نوجوان نے کہا ہے کہ شادی کا ارادہ ہے۔ ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو شہروں کی جدید زندگی پر صحرا کے پرسکون زندگی کو ترجیح دیتی ہو۔ اگر کوئی ایسی لڑکی مل گئی تو پہلی فرصت میں اس سے شادی کرنا چاہوں گا۔ کس صورت میں کمپنی بجلی کا کنیکشن منقطع نہیں کر سکتی؟ سعودی الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل کے حوالے سے شکایت ہونے کی صورت میں بل جمع نہ کرانے پر بھی کمپنی صارف کا کنیکشن کاٹنے کی مجاز نہیں ہوگی۔ اتھارٹی کی جانب سے ٹویٹر پر اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا گیا ہے کہ اگر کسی صارف کی جانب سے زائد بلنگ کے حوالے سے کمپنی میں شکایات درج کرائی گئی ہو اور اس پر فیصلہ صادر نہیں کیا گیا تو اس صورت میں بجلی کمپنی کو یہ حق نہیں ہے کہ بل کی عدم ادائیگی پر صارف کی بجلی منقطع کرے۔ اس حوالے سے مقامی ویب نیوز سبق نے سعودی الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے ایک صارف کے استفسار کا جواب دیا ہے۔ صارف کی جانب سے زائد بلنگ یا میٹر کی خرابی کی شکایات درج کرنے پر بجلی کمپنی اس امر کی پابند ہے کہ وہ شکایات دور کرے۔ اس وقت تک بجلی منقطع نہ کی جائے جب تک شکایت کا ازالہ نہ کر دیا جائے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔